نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 محرم الحرام۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا، علم نجوم، ستاروں کا علم، علم حساب، سلائی، ناپ تول اور فن تحریر و کتابت کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کے زمانے میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے آپ کے اخلاق کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ بات چیت کرنے میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ چاند۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو انہیں پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عاشورہ کے روزہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ شراب پینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا کہ وہ کافر مرا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ پیٹ کی تمام بیماریوں کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کس چیز سے دست یعنی جلاب لاتی ہو؟ انہوں نے کہا، شبرم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرم اور نقصان دینے والی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر میں نے دست کے لیے سنا پتی کو استعمال کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو وہ سنا تھی۔ فائدہ۔ دست لینے سے قبض اور پیٹ کی دوسری بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ شبرم ایک جڑی بوٹی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے، اور سنا حجاز میں پیدا ہونے والی ایک گھاس ہے، ان میں عمدہ سنا مکی ہے۔
نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ سلام کا جواب بہتر طریقے سے دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقے پر سلام کرو، اس کا جواب دو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔